رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جب بھی سامنے آئیں، انسان اپنی زندگی میں ان ارشادات کو لے کر آئے، آپ کا جو فرمان سامنے آئے اس پر عمل کرے، آپ کے ارشادات کی عزت اور توقیر کرے۔ آج معاشرے میں ایک فضا بن گئی ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی حدیث بیان کرو تو حدیث کو ادب سے سنتے بھی نہیں ہیں اور بسا اوقات حدیث کا مذاق بھی اڑا دیتے ہیں۔ اس کام سے بچنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا مذاق اڑا دے گا تو اس کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اگر کسی حدیث پر کوئی عمل نہ کرے تو وہ شخص گناہ گار ہے، لیکن اگر کوئی حضور کے فرمان کا مذاق اڑا دے، استہزاء کر دے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایسا شخص ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جب بھی حضور کی کوئی حدیث سامنے آئے فوراً ہی اس پر عمل کریں، لیکن اگر اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے عمل نہیں کر سکتے تو کبھی ایسا نہ کرنا، حضور کے کسی فرمان کا مذاق نہ اڑانا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو دنیا میں بھی پھر سزا دیتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جنہوں نے حضور کی حدیثوں کا مذاق اڑایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ امام نووی رحمہ اللہ متوفہ 676 ہجری کی کتاب ہے بستان العارفین۔ یہ امام نووی وہی ہیں جنہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج کے نام سے۔ انہوں نے اپنی اس تصنیف بستان العارفین میں چند واقعات ذکر کیے۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا کہ ایک محدث نے جب یہ حدیث بیان کی، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم۔ حضور نے فرمایا کہ ملائکہ اپنے پروں کو طلبہ علم کے پاؤں کے نیچے اعزازاً بچھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلبہ کو بہت بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا ہے کہ فرشتوں جیسی معصوم مخلوق اپنے پروں کو ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے وہ ہیں جو اللہ کی کبھی مخالفت نہیں کرتے اور اللہ جو انہیں حکم دے وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ آج ہم کسی کے استقبال میں قالین بچھاتے ہیں، اگر کوئی ملک کا وزیر اعظم آ جائے تو اس کے لیے کارپیٹ بچھتے ہیں، لیکن طالب علم کا کیا مقام کہ اللہ اس کے لیے قالین نہیں بچھانے کا حکم دیتا۔ اللہ نے اس کے لیے اپنے معصوم فرشتوں سے کہا ہے کہ ان طلبہ علم کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاؤ۔ تو ایک محدث نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک بدبخت بیٹھا تھا، اس نے کہا میں فرشتوں کے پروں کو توڑوں گا۔ طلبہ کی ایک جماعت وہاں سے گزری تو اس نے ایسے جوتے پہنے جس کے نیچے کیلیں لگائی ہوئی تھیں، اور یہ وہیں سے گیا اور وہاں جا کر زور زور سے پاؤں مارنے لگا کہ یہاں سے طلبہ گزرے ہیں، فرشتوں نے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھائے ہیں تو میں ان کے پروں کو توڑتا ہوں۔ حدیث کا مذاق کرنے لگا، حدیث کا استہزاء کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہیں اس شخص کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں شل ہو گئے، وہیں گر گیا، پھر زمین سے اٹھ نہ سکا۔ اس کے بعد جتنا عرصہ اس کی زندگی رہی اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر سکتے تھے، اللہ نے ہاتھ پاؤں سے طاقت کھینچ لی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ اس لیے کبھی حضور کی حدیث کا مذاق نہ اڑائیں۔ جب بھی حضور کا فرمان آئے سر جھکا کر آپ کے ارشاد کو سنیں اور اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے ایک اور واقعہ ذکر کیا۔ ایک محدث نے حدیث بیان کی، یہ صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو جائے تو وہ برتن میں اپنا ہاتھ داخل نہ کرے یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھو لے۔ حضور نے یہ اس لیے فرمایا احتیاط کے پیش نظر
کہ ہو سکتا ہے انسان کے ہاتھ پر کوئی نجاست گندگی ہو، اس نے رات گزاری ہو، نیند کی حالت میں اسے پتہ نہ چلا ہو، تو حضور نے ایک ادب سکھایا کہ برتن میں دونوں ہاتھ داخل نہ کیے جائیں، پہلے آدمی ہاتھوں کو دھو لے اور پھر برتن میں داخل کرے۔ ایک محدث نے جب یہ حدیث بیان کی، ایک شخص وہاں بیٹھا تھا، حدیث کا مذاق کرتے ہوئے کہنے لگا، حدیث کے آخر میں الفاظ یہ تھے فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، کہ معلوم نہیں اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ تو حدیث کا مذاق کرنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ رات گزارتے ہیں میری دبر میں، یعنی قضائے حاجت کی جگہ میں۔ حدیث کا اس نے مذاق اڑایا۔ یہ شخص جب رات کو سویا اور صبح اٹھا تو اب اس کے یہ دونوں ہاتھ کلائیوں تک اس کے قضائے حاجت کی جگہ میں گھس گئے تھے۔ اب یہ بڑی کوشش کر کے کھینچ کے نکالنا چاہتا تھا، ہاتھ نہیں نکلتے تھے۔ علاقے کے پہلوان بھی آئے، انہوں نے بھی بہت زور لگایا کہ یہ ہاتھ باہر نکل جائیں، لیکن وہ ہاتھ باہر نہیں نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شخص کو سزا دی، موت تک اس کی یہ حالت رہی، یہ جہاں سے گزرتا تھا اس کے یہ دونوں ہاتھ اس کے قضائے حاجت کی جگہ میں اندر گھسے ہوئے ہوتے تھے۔ یہ صرف حدیث کا مذاق اڑانے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کا کبھی مذاق نہ اڑانا۔ جب بھی حضور کا ارشاد آئے فوراً ہی ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اللہ کو کتاب اللہ سے، رسول اللہ سے اور بیت اللہ سے بڑی محبت ہے، یہ شعائر میں سے ہیں۔ جس کسی نے ان چیزوں کا مذاق اڑایا اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں سزا دی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں سب سے معزز اللہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اس لیے نہ حضور کی کسی حدیث کا مذاق اڑایا جائے اور نہ آپ کے کسی فرمان کو آزمایا جائے۔ آپ نے جو فرمایا برحق فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور کا ہر فرمان وحی ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ وحی سے بیان فرمایا، آپ کے کسی فرمان کو کبھی آزمانا نہیں چاہیے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مرقات المفاتیح میں اور علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے تحفۃ الاحوذی میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ دمشق میں ایک محدث تھے، وہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، لیکن درس کے دوران اپنے سامنے پردہ لٹکاتے تھے اور پردے کے پیچھے سے طلبہ کو حدیث پڑھاتے تھے۔ کافی عرصے تک طلبہ ان سے پڑھتے رہے۔ طلبہ کی بڑی خواہش تھی کہ ہم اپنے استاد کا چہرہ دیکھیں۔ ایک دفعہ انہوں نے اظہار بھی کیا، ہم نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا۔ استاد نے فرمایا تم نہ دیکھو بہتر ہے، لیکن جب طلبہ نے اصرار کیا تو استاد نے جب سامنے سے پردہ ہٹایا، طلبہ نے کیا دیکھا کہ استاد کا چہرہ گدھے کی صورت میں ہے۔ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد محترم یہ کیا ہوا؟ تو استاد نے آگے سے جواب دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو آزمایا۔ یہ صحیح حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر نہ اٹھائے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ اس کے سر کو گدھے کی صورت میں مسخ نہ کر دے۔ تو کہتے میں نے اس فرمان کو آزمانے کے لیے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور قصداً میں نے امام سے پہلے سر اٹھایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرا چہرہ گدھے کی صورت میں مسخ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں اس وقت سے اللہ نے مجھے یہ سزا دی کہ میرے چہرے کو گدھے کی صورت میں مسخ کر دیا۔ اس لیے جب میں تمہیں حدیث پڑھاتا ہوں تو سامنے پردہ لٹکاتا ہوں۔ تو حضور کی حدیث کو آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں سزا دے دی۔ اس لیے نہ آپ کے فرمان کا مذاق اڑایا جائے اور نہ آپ کے فرمان کو آزمایا جائے۔ حضور کا ہر فرمان برحق، آپ نے جو فرمایا وہ وحی ہے۔ اگر عمل نہیں کر سکتے کبھی استہزاء نہ کرنا۔ بہت افسوس ہوتا ہے آج کل میڈیا پہ چند لوگ آ کر حضور کی حدیثوں کا، آپ کے لباس کا، آپ کے مسنون اعمال کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی داڑھی کا، کوئی امامے کا، کوئی کرتے کا، کوئی آپ کی سنتوں کا، کوئی آپ کے ارشادات کا۔ اس سے بچیں، اس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہ وہ غلطی ہے جو ایمان سے نکالنے والی ہے، انسان کو کفر میں داخل کر دینے والی ہے۔ آپ کے کسی فرمان کو آزمایا نہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر ایک شخص اذان کی آواز سنتا ہے اور وہ پھر فجر کی نماز کے لیے نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، یہ وہ شخص ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب ایک محدث نے جب یہ حدیث بیان کی
تو ایک شخص نے یہ حدیث سنی اور سننے کے بعد اب صبح جب فجر کی اذان ہوئی وہ اٹھ گیا، اور اٹھنے کے بعد جان بوجھ کے مسجد نہیں جا رہا اور حضور کی حدیث کو آزما رہا ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد نہ جائے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کرتا ہے، تو کہا میں دیکھتا ہوں یہ شیطان بھلا پیشاب بھی کرتا ہے یا نہیں، تو حضور کے فرمان کو آزمانے کے لیے اپنے کانوں میں انگلی داخل کی اور انگلی داخل کر کے پھر دیکھتا ہے پیشاب ہے یا نہیں۔ آپ کے ارشاد کا مذاق اڑایا، آپ کے فرمان کو آزمانے لگا، اللہ نے شخص کو یہ سزا دی کہ پھر اس وقت سے لے کر موت تک اس کا پیشاب اس کے کانوں سے جاری ہوتا تھا۔ یہ جہاں سے گزرتا تھا جب پیشاب آتا تھا تو عضو تناسل سے نہیں بہتا تھا، یہ پیشاب اس کے کانوں سے بہتا تھا۔ اللہ نے اس کو یہ سزا صرف اس لیے دی کہ اس نے حضور کے فرمان کو آزمایا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی ارشاد سامنے آئے ہم اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کریں، اپنی اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو نصیحت کریں، اور کبھی آپ کے ارشاد کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی اڑائے بھی تو اس کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ کام نہ کرو، اس سے ایمان سے نکل جاؤ گے، اللہ کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤ گے۔ علامہ ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب۔ ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ علامہ ابن خلکان رحمہ اللہ کی وفیات الاعیان سے نقل کیا کہ ایک شخص جس کا نام تھا ابو سلامہ، ایک دفعہ ایک محدث نے یہ حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے میری امت کی مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں نے حکم دیتا کہ تم ہر نماز کے لیے مسواک کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی بڑی ترغیب دی ہے۔ جب یہ حدیث محدث نے بیان کی تو یہ ابو سلامہ نامی شخص وہاں بیٹھا تھا اور اس حدیث کا اس نے مذاق اڑایا اور ایک مسواک لی، کہنے لگا یہ تو منہ میں مارنے کے قابل نہیں، یہ تو قضائے حاجت کی جگہ میں مارنے کے قابل ہے، اور اپنی ازار نیچے کر کے قضائے حاجت کی جگہ میں مارنے لگا۔ حدیث کا اس نے مذاق اڑایا۔ ابن العماد حنبلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ 9 مہینے اس پر گزرے، مسلسل اس کے پیٹ میں درد ہوتا تھا، مسلسل درد رہتا تھا۔ 9 مہینے کے بعد جب ایک دفعہ یہ قضائے حاجت کے لیے گیا تو اس کے پاخانے کے راستے سے ایک جانور نکلا جو چوہے کے مشابہ تھا۔ اس کے 5 نوکیلے دانت تھے اور اس کا اگلا حصہ مچھلی کی مانند تھا اور پچھلا حصہ خرگوش کی مانند تھا۔ ایک بالش اس جانور کی دم تھی اور اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں تھی۔ جب یہ اس کے اندر سے نکلا ہے تو اس نے اس کی ساری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ اب اس شخص کی وہ آنتیں پاخانے کے راستے سے نکلی اور پاخانے کے راستے سے خون جاری ہو گیا۔ اب یہ جب باہر نکلا تو کہنے لگا کہ اس حیوان نے میری آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا ہے، اور یہ جملہ کہتا تھا ھذا الحیوان قتلنی وقطع امعائی، اس نے مجھے اندر سے قتل کر دیا ہے، میری آنتوں کو اس نے کاٹ دیا۔ اب یہ جہاں جاتا تھا تو یہ جانور پیچھے پیچھے جاتا تھا، اگر یہ دروازہ بند کر دیتا تو وہ چوکھٹ کے نیچے سے گھس جاتا، اس کے جسم میں کوئی ہڈی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ پھر یہ شخص صرف 3 دن زندہ رہا ہے، تیسرے دن اس کی موت آ گئی اور یہ کہتے ہوئے مرا مجھے اس جانور نے تکلیف پہنچائی، اس نے میری آنتوں کو کاٹ دیا، اور لوگوں کو کہتا تھا کہ حضور کی حدیث کا مذاق نہ اڑانا۔ پھر اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ جب یہ مرا تھا تو یہ جانور اس کے سینے کے اوپر تھا، اب کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا کہ اس کو غسل دے، اس کی تجہیز و تکفین ہو۔ آخر ایک گڑھا کھودا گیا اور بانسوں کے ذریعے اس کے جسم کو دھکا دیا گیا اور اس گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ سزا اس لیے دی کہ اس نے حضور کے فرمان کا مذاق اڑایا۔ اس لیے گزارش یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کوئی فرمان سامنے آئے اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اس پر عمل کریں۔ جب کوئی حضور کی حدیث بیان کرے فوراً باادب ہو کر بیٹھ جائیں، سنیں۔ حضور کا ارشاد بیان کیا جا رہا ہو، ہاتھ میں موبائل ہو تو اسے چھوڑ دیں، توجہ کہیں دائیں بائیں ہیں تو توجہ وہاں سے ہٹا کر حضور کے فرمان کی طرف کریں۔ اگر ہماری زندگی میں یہ ادب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ادب کے طفیل ہو سکتا ہے اللہ ہمیں بلند و بالا مقامات بھی دے، اور یہی حدیث کا ادب پھر ہمارے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے کہ حضور کے کسی فرمان کا کبھی مذاق نہ اڑائیں۔ آخرت میں تو اللہ سزا دے گا ہی دے گا، بسا اوقات اللہ دنیا میں بھی ایسی سزائیں دے دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔